میرا ملک لاڈلا ہو جائے گا۔ پاکستان خوش قسمتی سے اس الائنس کی طرف جا رہا ہے جو الائنس جس نے سپر پاور بننا ہے۔ پاکستان کی پرواز کو اللہ نہ کرے روکا نہیں جا سکتا۔ مڈل ایسٹ اس لپیٹ میں آئے گا، یورپ اس لپیٹ کے اندر آئے گا، کیونکہ 2026 2027 یہ دونوں سال بڑے الارمنگ ہیں دنیا کے لیے۔ اسلامی ممالک ایک یونٹی کی اس پہ جائیں گے، اور میں یہ بھی کہتی تھی کہ پاکستان کا اس میں ایک اہم رول ہوگا۔ پاکستان غریب ملک نہیں ہے، ہم معدنی ذخائر سے مالا مال ہیں۔ ہمیں صرف ایک ٹرو جینوئن لیڈرشپ چاہیے جو کہ اس ٹریک پہ ہمیں چڑھا دے۔ مودی سرکار کے ستارے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بھارت کو وہ لے ڈوبیں گے یا بچا اگلے لیں گے؟ جون تک مودی صاحب اپنے ستاروں کے ستم ظریفی کا شکار ہیں۔ اس ملک میں نظام حکومت بدل جائے گا، یہ ایک راستے میں ہے۔ اب وہ مجھے نہیں پتا پریزیڈنشل ہے کیا ہے، پارلیمانی نظام یہاں پہ نہیں سروائیو کر سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف لگ رہے ہیں کہ he'll be the first one to complete his 5-year tenure۔ بالکل، یہ بس یہ اکتوبر ایک تھوڑا سا پریشر ہے ستاروں کا، جو بلاول کی سیاسی گرومنگ فادر نے کی ہے یا ان کے خاندان میں ہوئی ہے، لیکن بلاول صاحب لمبا سیاست میں سسٹین نہیں کریں گے۔ بابر اعظم کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا ابھی وہ ان کا ستارہ اٹھے گا، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ اگلے سال سے ان کا ستارہ جو ہے وہ بلکہ ان کو بہت اپنے اوپر کام کرنا چاہیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی فتوحات کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور ماشاءاللہ فیلڈ مارشل بھی وہ بن گئے۔ بھارت نے جو ایک قدم اٹھایا ان کو بھی منہ توڑ جواب دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پھر 3 ان کی اہم ملاقاتیں، تو ان کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ 9ویں گھر کے اندر جب جوپیٹر ہو تو وہ انسان کے پیٹریوٹک ہونے میں، محب وطن ہونے پہ میں تو ڈاؤٹ نہیں کر سکتی۔ تو میرا خیال ہے ابھی یہ ٹریلر ہے، پرومو ہے، فلم ابھی باقی۔ السلام علیکم ناظرین، انفولڈ پاکستان میں خوش آمدید۔ میں جواد یوسف ہوں، اور آج ہمارے ساتھ ایک ایسی گیسٹ موجود ہیں کہ جو وہ کہتی ہیں ہو جاتا ہے۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے، ایسا گیسٹ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی ایسٹرولوجر کی پاکستان میں جن کی بہت سی پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئی ہیں۔ تو آج ہم ان سے پاکستان کے بدلتے ہوئے حالات کے بارے میں، مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے بارے میں، پاکستان کی جو بین الاقوامی منظرنامے پر امیج ہے اس حوالے سے اور بڑے مزیدار کویسچنز کرنے والے ہیں۔ تو بلا تاخیر انٹروڈیوس کرواتے ہیں آپ کو اپنے آج کی گیسٹ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے سامیہ خان صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اتنا پیارا انٹروڈکشن دینے کے لیے بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔ کیسی ہیں آپ؟ بس اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں پاکستان کی، چونکہ پاکستان ہماری کنٹری ہے، ہماری جان ہے، ہماری آن ہے، ہماری شان ہے۔ پاکستان کے حوالے سے بین الاقوامی منظرنامے پر اگر بات کی جائے تو بڑا ایک ایکسپوجر ہمارا بھی اچھا ہے، ایک مرکز نگاہ بنا ہوا ہے پاکستان ایکچولی اس وقت۔ تو یہ کیا لگتا ہے آپ کو، لانگ ٹرم ہے، شارٹ ٹرم ہے؟ پاکستان کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ اچھا، میں نا اللہ کی شکر گزار ہی ہو سکتی ہوں، اور اس بندہ اس رب کے صدقے ہی جائے۔ جب میں یہ باتیں پہلے کہا کرتی تھی 2022 میں یا 2023 میں کہ ایک وقت آئے گا میرا ملک لاڈلا ہو جائے گا، اور میں کہتی تھی یہ وقت ہوگا، یہ وقت شروع ہوگا 2025 کے سیکنڈ ہاف سے۔ اچھا، گراؤنڈ ریئلٹی مجھے بھی نہیں پتا تھی کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہوگی، کیونکہ علم ہے نا، اللہ نے بہت محدود علم ہمیں دے کے بھیجا دنیا میں، اور آئی ایم دی اونلی ون اسٹرولوجر اس پاکستان کے اندر کہ جس نے اسکالرز کے ساتھ بھی شو کیا ہے، جس نے اپنے علم کے ڈیفینس میں شو کیا۔ حالانکہ مجھے ڈرایا جاتا تھا کہ نہیں جاؤ، کوئی ایسے مطلب سر آپ کو پتہ، ہم شدت پسند کے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے، کیونکہ دیکھیں جب آپ علم کے راستے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ حق کے راستے پہ ہوتے ہیں، گھر والے ڈراتے تھے یہ بول آئی ہو، یہ ہو جائے گا۔ میں کہتی تھی میں جو ہے جو بات مجھے علم کی بنیاد پہ سمجھ میں آتی ہے میں نے اتنی ہی بات کرنی ہے نا، مجھے نہیں پتا، نہ میرے پاس کوئی چڑیل ہے، نہ کوئی چڑیا ہے جو مکملی لے کے آئے گی۔ تو یہ ایک اندازوں کا علم ہے، غیب کا مکمل علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ تو مجھے یہ تو نظر آتا تھا
کہ جو ہے میرا ملک لاڈلا ہو جائے گا۔ یہاں پہ صرف ذرا آپ کے سننے والوں کی کریکشن صرف کر دوں کہ اگر میں کوئی یہ مجھے ایک اسکالر نے ہی سند دی اس بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ پریڈکشن دے رہی ہو اور آپ کے پاس اس کی دلیل موجود ہے، اس کی لاجک موجود ہے، تو آپ علم کی بات کر رہے ہو۔ تو میرے پاس اب جتنی بھی آج تک اللہ تعالیٰ نے میری پیشین گوئیوں کی عزت رب نے رکھی، یقین کیجئے کہ اللہ کے بعد جو ہے سچی بات ہے، میں تو حالانکہ آپ کو فلمی ڈائلاگ لگے گا، جو سب کچھ ملا وہ ماں کی دعاؤں کے نتیجے ہی ہوگا، کیونکہ سچ مچ میں گھر سے نکلتی تھی، میں نے اپنی امی سے کہنا، امی جب نئے سال شروع ہو رہا ہوتا تھا کہ 2 نفل پڑھ دیجئے گا تاکہ اللہ پاک میرے، اور خود بھی میں ہمیشہ راستے میں سے دعا پڑھتی بھی جاتی تھی کہ منہ سے بات ہی وہ نکلے جس میں میری عزت محفوظ ہو، ورنہ بات ہی نہ نکلوائیے گا اللہ پاک منہ سے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے جب اگر ان کی کن شامل نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو بے شک سکتا نا۔ تو انہوں نے اس اسکالر نے مجھے کیا سند دی تھی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس دلیل موجود ہے سامعہ جی تو آپ علم کے راستے پہ ہیں۔ تو یہ میں نے بہت سارے اسکالرس کے ساتھ شو کیا، ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم کے تو بڑے خوش ہوا کرتے تھے، دیکھیں میں نے آپ کو ہر فقہ کے مولوی کے ساتھ بٹھا دیا ہے، آپ ایویں ڈرتی ہیں کہ جو ہے نا آپ علم کی بات کرنے والی بندی ہو تو آپ یہ نہ اپنے اندر خوف رکھو۔ تو جب میں یہ کہتی تھی لاڈلا ہو جائے گا تو یقین جانیے مجھے اس کی گراؤنڈ نہیں پتا تھی، اگر ریالٹی کیا ہوگی، اس کی دلیل کیا ہوگی۔ مجھے ستاروں کی روشنی میں یہ پتا تھا کہ پاکستان اپنی وہ کہتے ہیں نا سورۃ علم نشرہ کا ٹرانسلیشن ہے اس کی کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ آسانی ہے۔ تو بس میں یہ اس بات کی بلیور تھی کہ میرا ملک اپنے حصے کی سختی کو کاٹ چکا ہے اور اب اس کے لیے آسانیوں کا دور شروع ہونا۔ یہ بھی مجھے نہیں پتا تھا سیرا کس کے سر سجے گا، واہ کیونکہ غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ بے شک بے شک اب جو ہے اس پہ جو اس پہ بھی میرے پہ بڑے تنقید بھی ہوئی اہل یوتھ کی طرف سے، جو ہے وہ میری پذیرائی بڑی ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی لحاظ نہیں کیا، ایک عورت ہے، فوٹو لگا لگا کے انہوں نے میرے اتنے بڑے بڑے شوز میرے پہ کیے کہ شاید مجھے مخبریاں دی جاتی ہیں۔ مخبریاں میرا تو پھر آپ پیچھے جا کے میرا بیک گراؤنڈ اٹھائیے، یا چلے آپ میرا جیسے ابھی ہم آف کیمرہ بات کر رہے تھے، وہ آپ کے ساتھ جو صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کا ہاروسکوپ سنتا ہوں، تو کیا وہ بھی میرے کان میں کوئی اذان دیتا ہے اس ہاروسکوپ کی جو ہے؟ تو میرا تو ریکارڈ آپ کہیں پہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ میں علم کی بات کرنے والی عورت ہوں۔ تو اب ہم آتے ہیں آپ کی جو مدعا کے اوپر، کیونکہ لوگوں کو میں کہتی ہوں میں آپ کے پاس سچ پہلی بار انٹرویو دینے، ایگزیکٹلی دیٹس ویری اور آپ امپورٹنٹ۔ کی ایک الگ سے ایک جو ویورشپ ہے، تو میرا دل ہے کہ ان کو پتا ہو کہ علم کو اس طرح لیجیے، یہ اندازے ہیں انسانی اندازے جس میں غلطی کا امکان بہرحال موجود موجود ہے، اس کے باوجود اس رب کا شکریہ۔ اس کے بعد آپ یقین کیجئے کہ اللہ نے یہاں تک پہنچایا کہ انٹرنیشنلی ڈاکومنٹری بنائی گئی مجھ پہ، جاپان، ٹرکی اور امریکہ کی کولیبریشن سے، کہ ایک شدت پسند ملک کے اندر ایک عورت کیسے یہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ تو بہت بڑا اعزاز تھا بالکل میرے لیے۔ تو وہ ایک وہ کیا تمغہ جرت ہوتا ہے، وہ کیا دیتے ہیں جو مارچ میں کیا ملتے تمغہ امتیاز بھی ہیں، ملتا تمغہ امتیاز۔ تو میرے لیے وہ ایک میری اکنالجمنٹ تھی کہ یار انٹرنیشنلی کسی کو اکنالجمنٹ ملنا، اور پھر انہوں نے آرٹیکل چھاپے اس بات کے اوپر جو ہے۔ تو بس میرے لیے تو بس اللہ تعالیٰ نے وہ یہ سند ہو گئی ہے، باقی آپ لوگوں کی دی ہوئی عزت ہے، اس کو اللہ سلامت رکھے۔ تو پاکستان جی سر، اب جو جس پرواز کی طرف سفر شروع ہے، اللہ کا فضل ہے کہ یہ سچ مچ لاڈلا ہو جائے گا۔ جب میں کہتی تھی لوگوں کو دیوانے کا خواب لگتی تھی یہ باتیں کہ ایک دن آئے گا آپ کو اپنی گرین پاسپورٹ پہ فخر محسوس ہوگا، اور اللہ کا شکر ہے میں نے تو ایکسپیرینس کیا رشین امیگریشن کے سامنے جب میں نے اپنا پاسپورٹ رکھا تو مجھے پہلی بار ڈر نہیں لگا ان کے امیگریشن سے، حالانکہ ان کا امیگریشن بہت سخت ہوتا یہ ہے۔ کب کی بات ہے؟ یہ ابھی میں اس جنگ جو ہم پہ جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی اس کے بعد میرا اینڈ آف جولائی میں رشیا کا ٹرپ تھا، واہ تو میں نے بڑے فخر سے اپنا پاسپورٹ، گرل ہے پاسپورٹ، واہ زبردست۔ تو وہ میں تو اس فیلنگ کو ایکسپیرینس بھی کر کے آئی وہاں پہ۔ بڑا پراؤڈ مومنٹ تھا جب ہاں، ظاہری سی بات ہے ہم نے جس طریقے سے بھارت کے وہ جو ناپاک عزائم تھے ان کو خاک میں ملایا، اور پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں پاکستان نے جیسی زبردست ڈپلومیسی، انٹرنیشنل ڈپلومیسی، ہماری ملٹری ڈپلومیسی، ہماری جو سفارتکاری تھی دیٹ واز ٹاپ ناچ،
تو بھارت کے وہ خواب تھے وہ تو ملیاں میٹ ہو گئے، لیکن پاکستان واقعی میں لاڈلا بن گیا۔ اچھا یہ لانگ ٹرم رہے گا، شارٹ ٹرم رہے گا، یہ کب تک اس کے امکانات ہیں پاکستان کے اچھا دیکھیں، سارے؟ میں تو علم کے لحاظ سے میں بہت ساری مجھ سے ان دنوں میں کچھ بزرگ بھی آ کے ملے، انہوں نے کہا کہ ہم جو روحانیت کے لوگ ہیں سامیہ جی، ہم آپ کو سنتے ضرور ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ سب کچھ ہمیں بھی سمجھ میں آتی تھی پاکستان کے ساتھ یہ ہونا ہے، ہم ٹائم نہیں نکال سکتے تھے۔ اللہ نے آپ کو جو ایک ایکسپرٹیز دی ہے کہ آپ وہ وقت نکال وقت کا تعین کہ کب یہ وہ ہوگا اب ایکچولی۔ وہ میرے پاس تو اس کی دلیل موجود ہے کہ میں کیوں کہتی تھی، جی ٹھیک ہے نا، تاکہ کوئی مجھے اکاؤنٹیبل نہ کرے کہ شاید جی میرے وہ شہباز گل صاحب نے کہا کہ حالانکہ میں ان کو صحیح کہتی تھی کہ 25 مئی سے پہلے پہلے اگر کوئی خان صاحب کو کچھ چھڑوانا تو چھڑوا لیجئے، ورنہ یہ بھی لمبا ہو جائے گا، اور کیا جو ان کے اوپر جو ایک عطاب ہے تو وہ جو ہے، کیونکہ ستارہ ایسی بات کہتا تھا تو وہ سمجھتے تھے شاید مجھے کان میں کچھ کہا جاتا ہے، میرا تو کسی سے یقین کر مطلب اب خان صاحب کی رہائی پاسبل نہیں ہے؟ دیکھیے ابھی تو وقت سخت ہے ان کے اوپر، اور یہ جو وقت کی سختی ہے یہ کم سے کم نومبر اینڈ تک تو ابھی کافی ہے، اور ابھی بھی اگر میں کہتی ہوں کہ نہیں فلیکسیبلٹی شو کی گئی تو یہ پرولونگ بھی کر سکتی ہے۔ میں جی پہلے کہا، سکتی ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں ایک لفظ بولا کرتی تھی 2023 میں 2023 کے مڈ جولائی سے وہ ٹائم شروع ہوا تھا۔ اب مجھے ستارے کا نام بھی پتہ ہے، جو ستارے تب آئے تھے وہاں پہ، تو میں نے کہا تھا مجھے خان صاحب آئسولیشن میں نظر آتے ہیں، مجھے ان کی آئسولیشن سمجھ میں آتی تھی۔ اب وہ آئسولیشن قید بھی ہو سکتی تھی، اس کو میں اس کو تشریح نہیں کر سکتی تھی، وہ آئسولیشن اللہ نہ کرے زندگی بھی خطرے میں ہو سکتی تھی، وہ آئسولیشن جلا وطنی بھی ہو سکتی تھی، تو وہ ٹائم نے ثابت کیا کہ وہ آئسولیشن جو تھی وہ جیل کی زندگی تھی۔ یا پاکستان کی اگر بات کریں، پاکستان اور بھارت کا معاملہ کافی ہیٹ اپ ہوا ہے ابھی، جی جی اور بھارت کیا کوئی حملہ کر سکتے ہیں پاکستان پر مستقبل میں؟ کیونکہ سوچ اور ان کی ایکشنز تو یہ دکھا رہے ہیں کہ دے آر پلاننگ سم تھنگ۔ دیکھیں 23 اکتوبر تک پریشر تو ضرور گورنمنٹ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، یہ گورنمنٹ پہ پریشر ہے، لیکن اگر یہ بات کریں گے کہ اب پاکستان کی پرواز کو اللہ نہ کرے روکا نہیں جا سکتا، حالانکہ ان کے عزائم تھے یہودیوں کے، جو ان کی وہ تھی ایک یہ پلانر ہے، ایک اوپر اللہ پلاننگ کر رہا And ہوتا he ہے۔ is the best of planners۔ جی، تو اس کے تو عزائم تھے کہ 2025 میں اللہ ان کے عزائم کو جو ہے خاک میں ملائے گا انشاءاللہ تعالی، اور یہ دیکھیں گے کہ 2025 میں دنیا کے نقشے پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ملک نہیں ہوگا، لیکن 2025 میں اس ملک کی اکنالجمنٹ جو دنیا بھر میں ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن 23 اکتوبر سے پہلے بھی چانسز موجود ہیں۔ جس کو رب رکھے اسے کون چکے، بے شک۔ تو وہ جو ہے 23 اکتوبر تک پھلجھڑیوں کا امکان ضرور ہے، لیکن اللہ نہ کرے جو ان کے عزائم ہیں وہ ہم اس خطرے سے ہم نکل چکے ہیں اللہ کے فضل سے، جو ان کے عزائم ہیں چلیں شکر اللہ کا، الحمدللہ۔ وہ اس خطرے سے ہم نکل چکے ہیں۔ اس ملک سے تو اللہ نے بڑا کام لینا ہے، اس ملک سے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک شاید یہ جتنا یہ ضروری خطہ بن جائے گا، یہ تو اس کی تو پرواز نہیں اب روکی جا سکتی۔ ٹرمپ بھی بڑا مہربان ہوئے ہوئے آج کل، اور ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی وہ ایسا زبردست یو ٹرن ہوا ہے کہ بیک وقت ہم امریکہ کو، چائنا کو، رشیا کو، سپر پاورز کو لے کر چل رہی ہے۔ تو یہ ٹرمپ کی جو مہربانی ہے، یہ آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں، لانگ ٹرم ہے، شارٹ ٹرم ہے، کہ اپنے مفاد کے لیے تو نہیں ہے یہ؟ اچھا دیکھیے، میں نا بڑی ٹرمپ صاحب کا جو بھی کوئی وہ ہے پلانر ہے، ان کا اسکرپٹ رائٹر ہے، میں بڑی امپریس ہوئی ہوں، کیونکہ امریکہ اور انڈیا یہ اپنے ہی فال میں انہوں نے پھنسنا ہے، ان کے ہاں ان کی اپنی ہی فال میں کشتی نے پھنسنا تھا۔ یہ جو ٹرمپ صاحب نے، اور میں آپ کو کتنا عجیب لگے گا جب یہ کہوں گی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے اپنا دفاع کیا ہے، آپ کو ابھی اس بات کی ہنسی آئے گی، لیکن یہ سچ مچ جنہوں نے اپنی پالیسی کو بدلا ہے، تو یہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ان کا کوئی اسکرپٹ رائٹر بہت اچھا ہے، کہ اس وقت انہوں نے اپنی جو کشتی کو جو رخ موڑا ہے، اس سے امریکہ میں شاید فال کے خطرات جو ہے تھوڑے کم ہو جائیں گے، لیکن اکانومی کرائسس تو ان کے ہاں بھی آئے گا۔ اکانومی امریکہ میں آئے۔ لیکن جو ہے ٹرمپ کی جو مہربانی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، دیکھیں ہم اس کو پرماننٹ بیسس پہ بھی نہیں کہہ سکتے جو ہے کہ وہ ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ ایسے رہیں گے، لیکن شاید ہمیں اب ان کی اتنی سپورٹ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ دنیا کے منظر نامے پہ جو نیو ورلڈ الائنسز بننے ہیں،
پاکستان خوش قسمتی سے اس الائنس کی طرف جا رہا ہے جو الائنس جس نے سپر پاور بننا ہے۔ واہ! یہ جو غزہ کی امن ڈیل ہوئی ہے غزہ میں، ٹرمپ نے جو پروپوزل ایک پریزنٹ کیا، کیا لگتا ہے غزہ میں واقعی میں جنگ بندی ہو جائے گی؟ یہ کتنی سکسیسفل آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے یہ میں نے حالانکہ بہت یہ ٹرمپ صاحب کا اعلان تو بعد میں آیا تھا، اس سے پہلے میں ایک انٹرویو دے رہی تھی ایک جگہ پہ، تو میں نے کہا تھا آپ لوگ امن کی خبریں سنیں گے۔ وہ انٹرویو ابھی ریلیز ہوا ہے، جو ہے اگر اب تو نہیں نام لینے کی اجازت ہے کہ نہیں، ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے یہ سوال کیا تھا، تو میں نے کہا تھا آپ امن کی خبریں جلدی سنیں گے جو ہے دنیا کے اس پہ غزہ کے حوالے سے۔ لیکن ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ کہو گے کہ یہ جنگیں آگے رکیں گی، یہ میں نہیں کہہ سکتی۔ جنگوں نے اب ہونا ہے اور یہ بڑھنی ہے، یہ آپ جو ہے نا جنگیں بڑھیں گی؟ جنگیں بڑھے گی، یہ نہیں کہہ سکتی۔ میں تو بھی آپ کو بتاؤں 2025 میں پھر زمین پہ سکون ہے، 26 میں وہ سکون مجھے نظر نہیں آتا، 2026 میں وہ سکون جو ہے وہ پیس۔ ہاں مطلب یہ بات کہنا بھی خود غرضی ہے کہ ہم سیف خطے کے اندر ہیں، یہ بات کہنا بھی خود غرضی ہے۔ مڈل ایسٹ اس لپیٹ میں آئے گا، یورپ اس لپیٹ کے اندر آئے گا، کیونکہ 2026 2027 یہ دونوں سال بڑے الارمنگ ہیں دنیا کے لیے۔ تو پاکستان اس سے محفوظ رہے گا؟ پاکستان دیکھیے، پاکستان وہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ کبھی ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم جو ہے وہ ممالک کے ڈیفنس کے لیے ہمیں امپورٹنٹ سمجھا جائے گا یا ہم امپورٹنٹ ہو جائیں گے، لیکن یہ قسمت تو بتاتی تھی، مطلب پاکستان کے ستارے تو بتاتے تھے۔ اور یہ نہ سوچیے، دیکھیں میں انڈیویجول بیسس پہ بھی لوگوں کو ڈیل کر رہی ہوتی ہوں، آپ یقین کریں میں نے لوگوں کو پورے پورے ٹاؤنز خریدنے کو کہا کہ یہ وہ وقت ہے، ابھی آپ لے لیں جو پرچیزنگ کرنی ہے۔ اللہ اللہ میری عزت رکھے اللہ پاک، کہ ایک وہ وقت آنا ہے کہ اس ملک میں آپ کو زمین نہیں ملے گی کاروبار کرنے کے لیے، اس ملک میں انویسٹرز بھی آئیں گے، انویسٹمنٹس بھی آئیں گی، اور یہ تو آپ میرے سارے پچھلے انٹرویوز نکال کے دیکھ لیں۔ آج میں سن رہی ہوں یہ باتیں جو کہ میں اس وقت کہتی تھی کہ پاکستان غریب ملک نہیں ہے، ہم معدنی ذخائر سے مالا مال ہیں، ہمیں صرف ایک ٹرو جینوئن لیڈرشپ چاہیے جو کہ اس ٹریک پہ ہمیں چڑھا دے۔ پاکستان غریب ملک کہیں سے بھی نہیں، آپ پاکستان کے زائچری کو پڑھیں، آپ اس کے خانہ فائنانسز کی سچویشن کو دیکھیں، کیا ستاروں کی گلیکسی ہے۔ صرف ہمیں کوئی جینوئن لیڈرشپ نہیں ملتی تھی کہ جو ہمیں اس ٹریک پہ چڑھائے۔ یہ تو مطلب پاکستان کے لیے مزید اچھا وقت آنے والے ہیں، یہ انشاءاللہ اللہ کے کرم اور اللہ کے فضل اور اللہ کے حکم سے۔ اچھا، ابھی آپ ڈیل کی بات کر رہی تھی اور پاکستان کی امپورٹنس کی بات کر رہی تھی، پاکستان اور سعودیہ کی ریسنٹ ڈیل ہوئی ہے، یہ آپ کو فیوچر میں کیسے دکھائی دیتی ہے؟ اس کے اندر مزید کوئی ممالک شامل ہو سکتے ہیں یا پھر پاکستان اور سعودیہ کی یہ ڈیل کب تک آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ اچھا اس کا فیوچر آپ یقین کریں کہ میں بھی مطلب پچھلی بار مجھے حوالہ گزشتہ سے پیوستہ دینا پڑتا ہے، کیونکہ یہ نہ لگے کہ میں اب یہ حالات دیکھ کے یہ بات کہہ رہی، اس لیے مجھے حوالہ دینا پڑتا ہے۔ تو میں کہتی تھی ایک سچویشن آئے گی کہ اسلامی ممالک ایک یونٹی کی اس پہ جائیں گے، اور میں یہ بھی کہتی تھی کہ پاکستان کا اس میں ایک اہم رول ہوگا۔ اس وقت تو یہ باتیں لوگوں کو سن کے بھی ہنسی آتی ہوگی، اور آج آپ دیکھیے یہ اسلامی ممالک کا اکٹھا ہونا مجبوری ہو جائے گی، کیونکہ جنگوں نے بڑھنا ہے، یہ خاموشی نہیں ہوگی۔ ایسا جس طریقے سے آپ نے کہا جنگوں نے بڑھنا ہے، تو مڈل ایسٹ میں آپ نے کہا لپیٹ میں آئے گا، یورپ لپیٹ میں آئے گا، آپ نے پھر کہا کہ یہ یونٹی بھی آئے گی مسلم ممالک میں، تو یہ یونٹی آپ کو کب دکھائی دے رہی ہے؟ کیونکہ پروپوزل ابھی مصر کی جانب سے بھی پریزنٹ کیا گیا اور دوسرے عرب ممالک بھی انٹرسٹڈ ہیں پاکستان کے ساتھ اپنی ڈیل بنانے میں، تو پاکستان مرکز نگاہ ہوگا اس ڈیل میں، الحمدللہ اور یہ کب تک آپ کو یہ دکھائی دے چاہیے جی، 27 جب ابھی فرسٹ مئی کو میں ایک شو کر رہی تھی، لائیو شو تھا، اور اس میں پوچھا گیا، ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے کہا جی آسمان پہ پاکستان کے لیے ستارے نرم ہو چکے ہیں، اور 9 دن کے بعد یہ آن ایئر ہے وہ شو، آپ جو ہے وہ آپ دیکھو گے کہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے، آپ دیکھیں گے بلال قطب صاحب کے ساتھ وہ لائیو شو تھا، 1 مئی کو۔ میں نے کہا تھا نریندر مودی جو ہے صاحب، بلکہ میں نے کہا تو انہوں نے کہا صاحب تو نہ کہیے ان کو، میں نے کہا جی وہ اپنے ہی ملک میں اپنے ہی کرائسس کے اندر وہ پھنسیں گے، اور جو ہے یہاں سے میں نے کہا تھا ایک نئی جو ہے وہ ایک پاکستان کا سٹارٹ ہو جائے گا، اور ایگزیکٹلی 9 دن کے بعد 10 مئی تھی،
ایک وہ 9 مئی آئی جس میں اچھا وہ اس 9 مئی کا بھی میری پریڈکشنز کے اندر حوالہ تھا. میں کہتی تھی 20 مئی تک کچھ ہوگا کہ مجھے ایسا لگتا تھا شاید کوئی ایسے حالات ہوں گے, کوئی کرفیو لگ جائے گا, کچھ جنگی حالات ہوں گے, سمجھ نہیں آتی نا ہونا کیا ہے سڈنلی. تو وہ ایک وہ 9 مئی کا آپ نے ہنگامہ دیکھا اور ایک 10 مئی جس نے پاکستان کا نقشہ ہی بدل دیا. بالکل تو یہ تسلی رکھیں, اس کے اوپر شک و شبہ نہ رکھیں, کیونکہ شاید ہم لوگوں کو نا یہ عزت ہضم بھی نہیں ہو رہی, ہمیں ڈر لگ رہا ہے کیونکہ ہم نے اتنا وہ دیکھا ہے اپنے لیے. تو یہ مشکل ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید جو ہے یہ عارضی چیزیں ہیں یا کوئی عارضی, ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. مودی سرکار کے ستارے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بھارت کو وہ لے ڈوبیں گے یا بچا اگلے لیں گے؟ جون تک مودی صاحب اپنے ستاروں کے ستم ظریفی کا شکار ہیں. اگر وہ پھر کوئی اٹیک کرنے کا فیصلہ اگر کرتے ہیں تو ایک اور بڑی غلطی کر سکتے ہیں وہ اس وقت میں, جو کہ ان کو پھر اور رسوا کرا کے جا سکتی ہے, کیونکہ نومبر اینڈ تک مودی صاحب کے ستارے شدید گردش کے اندر ہیں. پاکستان کے ستارے اللہ کے فضل سے اگلے سال کے جون تک پاکستان وہ جگہ سٹینڈ کر چکا ہوگا جس کے لیے یہ ملک معرض وجود میں آیا. واہ. اس کا نمبر 7 ہے, معجزے کی طرح بنا ہے, معجزے کی طرح چلا ہے, اور اب وہ وقت ہے جب اس کا ایک اہم رول ہونا ہے دنیا کو, ایک دنیا کی جو نئی ٹرانسفارمیشن ہونے جا رہی ہے اس میں اس کا ایک نیا رول آپ دیکھو گے انشاءاللہ. اچھا یہ جو موجودہ سیٹ اپ ابھی ہمیں پاکستان کا دکھائی دے رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ, گورنمنٹ, پالیٹکس, تو ہر طرف سے اپنا رول پلے کیا جا رہا ہے اور بڑا ایک پازیٹیو رول پلے کیا جا رہا ہے. موجودہ سیٹ اپ یہ کب تک اسی طریقے سے قائم و دائم رہے گا؟ کوئی اس میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ شارٹ ٹرم تو نہیں ہوگا یہ, یا پھر یہ جو اپنا اپنا رول, ایک پازیٹیو وائب ہمیں آ رہی ہے کہ ہر ادارہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے اور پاکستان کی جو ہے وہ سالمیت کے لیے, خود مختاری کے لیے کام کر رہا ہے, تو اس حوالے سے آپ کو یہ سیٹ اپ لانگ ٹرم لگ رہا ہے؟ آپ حکومتی نظام کی حکومتی نظام کی جی یہ تو ان کی مجبوری ہے مل کے چلنا, کچھ بھی ان کے لیے ہو جائے. لیکن یہاں پہ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ میری ایک پریڈکشن راستے میں ہے کہ اس ملک میں نظام حکومت بدل جائے گا, یہ ایک راستے میں ہے. اب وہ مجھے نہیں پتا پریزیڈنشل ہے کیا ہے, پارلیمانی نظام یہاں پہ نہیں سروائیو کر سکتا, کیونکہ آپ دیکھیے کہ اس ملک میں جتنے صدور آئے, صدر عارف علوی سمیت 21 توپوں کی سلامی لے کے رخصت ہوئے, اور جتنے وزیر اعظم بنتے یا وہ نااہل ہو جاتے ہیں, ثابت کر دیے جاتے ہیں. تو یہاں پہ جب اول تو اب اللہ کا شکر ہے کہ سیاسی سٹیبلٹی بھی, ایسا مجھے کوئی بحران نہیں نظر آتا کہ کوئی ایسی کوئی صورتحال جیسے نیپال میں ہوئی تھی نا, مجھے ذرا انزی کا احتجاج ہو. جی بالکل. تو وہ مجھے ایسا, اگر آپ سوچو کہ یہاں پہ کوئی ایسا نقشہ کو پلٹ دے گا کہ ایسی کوئی سین نظر نہیں آتا. دوسرا یہ کہ جو ہے یہاں پہ جب بھی سسٹم بدلے گا تو وہ پارلیمانی کی بجائے دوسرا کوئی بھی نظام میں حکومت یہاں پہ آ سکتا ہے. لیکن جو ہے یہ اکتوبر 23 تک گورنمنٹ کے اوپر تھوڑے پریشر کے ستارے ہیں, یا آپ کو ایسی ویسی خبریں تھوڑا اپسیٹ کر سکتی ہیں. 23 اکتوبر کے بعد پھر آپ کو خود ہی جو ہے نا وہ پتہ چلے گا. پھر یہ سسٹم اگر وہاں تک بھی یوں مل کے چلتے ہیں, پھر یہ پہلا سسٹم ہوگا جو اس یونٹی کے ساتھ 5 ایئرز اپنے پورے کرے گا, اچھا میں یہ اپنا ٹینیور پورا کر. That was what I was about to ask next کہ آپ کو بھی وزیر اعظم شہباز شریف لگ رہے ہیں کہ he'll be the first one to complete his 5 years tenure؟ بالکل, یہ بس یہ اکتوبر ایک تھوڑا سا پریشر ہے ستاروں کا, اور وہ بھی جو اس وقت جو موجودہ ہماری حکومت کا نظام ہے. لیکن 23 اکتوبر کے بعد پھر آپ کو اسٹیبلٹی والے فیز میں آپ جاتے ہوئے, کیونکہ اس وقت جو ہے نا وہ ایک دوسرا رول شروع ہو جائے گا. آپ کو اتنا مطلب اہم ان کی اللہ تعالیٰ یہ دیکھے, میں ہمیشہ کہا کرتی تھی 3 لوگوں کے سیاسی ستارے بہت اسٹرانگ ہیں جن میں ان کا بھی نام لیا کرتی تھی, اور میری وہ بھی پریڈکشن سچ ہوئی تھی جب میں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم جب نے اوتھ لیا نواز شریف صاحب نے, تیسری بار تو وزیر اعظم بننے کی میں نے پیش گوئی کی تھی کہ 3 بار جلا وطنی میں مشرف صاحب کے دور میں ایک بڑا پروگرام فیمس ہوتا تھا, اس میں نے کی تھی کہ واپس بھی آئیں گے, تیسری بار وزیر اعظم بھی بنیں گے. لیکن پھر میں نے کہا تھا جب جس وقت میں اوتھ لیا ہے نواز شریف صاحب کی سرستی ہے تو یہ مائنس ہو جائیں گے, لیکن نون لیگ اپنی مدت پوری کرے گی. اس وقت میں مشورہ دیتی تھی کہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دے, لیکن نواز شریف صاحب اس وقت شاید خاقان عباسی بنے, شاہد خان. تو جو ہے وہ انہوں نے ان پہ رسک لیا, وہ بھی
اسی ٹینیور میں ہی مائنس ہو گئے، تو مختلف تجربے آپ لوگوں نے دیکھے۔ تو ان کا سیاسی ستارہ بڑا اسٹرانگ ہے، شہباز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، اور جو ہے ان کا یہ اپنی فلیکسیبلٹی سے جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کا کہ جو ستارہ ہے آپ کہہ رہی ہیں سیاسی ستارہ آپ جی نے کہا ہے، جی تو جی۔ یہ آپ کو اسٹرانگ لگ رہا ہے کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ نیکسٹ وزیر اعظم ہوں ہم، بننے کے ان کے کوئی امکانات ہیں؟ میں تو یہ بھی آج کل جہاں جہاں میرے انٹرویوز ہوئے تو میں نے کہا جی میں نے تو ان کے بارے میں جب یہ ابھی پریکٹیکلی قدم بھی نہیں انہوں نے رکھا تھا تو میں کہتی تھی 2025 جو ہے مریم نواز صاحبہ کا بوم آئے گا، سیاسی ستارہ سالڈ ہوگا، سٹیبل ہوگا۔ وہ ٹائم ان کا 2025 سے شروع ہوگا۔ وہ جب سی ایم بھی بنی تب بھی میں یہی بات کہتی تھی کہ ان کو انیشلی بہت ساری مشکلات آئیں گی، مگر 2025 میں پھر یہ اپنے سٹیبل اور سیف زون میں داخل ہو جائیں گی۔ تو اس امکان کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ وہ اس فیز اس یہاں تک بھی پہنچ سکتی ہیں۔ بلاول بھٹو کے سیاسی ستارے کیا کہتے ہیں؟ وہ ان کا آپ مستقبل کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں؟ مضبوط ہیں؟ وہ کسی عہدے پر آئیں گے، وزیر اعظم تک پہنچ پائیں گے یا پھر نہیں؟ اچھا یہاں پہ نا مجھے یہ تو نظر آتا تھا کہ یہ والا سال ہے نا 2025 جون تک کا جو ٹائم تھا، جی، یہ مجھے لگتا تھا کہ ان کو بہت فیور کر جائے گا، اور اس میں امکان موجود تھا کہ بلاول کسی اچھی پوزیشن پہ آ جائیں گے، لیکن نہیں قسمت نے ان کا ساتھ دیا۔ اور بلاول صاحب کے بارے میں ایک جملہ ہمیشہ یہ کہا کرتی ہوں، بلکہ ان کی فیملی کو بھی میں نے کہا کہ آپ لوگ آصفہ بھٹو پہ کام کیجئے، ان کا سیاسی ستارہ بالکل بے نظیر صاحبہ کا ریپلیکا ہے۔ تو ان پہ کام ہو بھی ان کی فیملی کر بھی رہی ہے، حالانکہ میں یہاں پہ ایڈمائر بھی کرتی ہوں کہ جو بلاول کی سیاسی گرومنگ فادر نے کی ہے یا ان کے خاندان میں ہوئی ہے، لیکن بلاول صاحب لمبا سیاست میں سسٹین نہیں کریں گے۔ وہ جتنا ہی والد کی چھتر چھاؤں کے نیچے ہے کہ وہ خود سے اپنے اوپر لمبا سسٹین، اس فیملی سے اگر کوئی اپنی پارٹی کو رکھ پائے گا تو پھر آصف بھی تو آصفہ بھٹو صاحبہ ہوں گی۔ واہ! اچھا، کرکٹ کے بھی بڑے شائقین ہیں، وہ بھی بڑے سوال کرتے رہتے ہیں اور ابھی ایک ایسی کرکٹ کی پرسنالٹی ہمارے بڑے مشہور و معروف کرکٹر، بڑے اچھے بیٹسمین بھی ہیں، ان کا ڈاؤن فال کب سے آیا ہوا ہے؟ تو بابر اعظم کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ پاکستان کے کپتان دوبارہ بن پائیں گے؟ ان کی پرفارمنس ہم نے دیکھی ڈکلائن ہوئی، ٹیم سے بھی ڈراپ کر دیا گیا، تو وہ پرفارمنس کب واپس آپ دیکھ رہی ہیں آتے ہوئے؟ مجھے دیکھیں ہمارے کھلاڑیوں کی انفارچونیٹلی اوریجنل ڈیٹ آف برتھ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بابر اعظم کی میرے پاس اوریجنل ڈیٹ آف برتھ تو نہیں ہے، میں ہمیشہ ان کے نام سے ہی پیشگوئی کیا کرتی ہوتی ہوں۔ مجھے نہیں لگتا ابھی وہ ان کا ستارہ اٹھے گا، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ اگلے سال سے ان کا ستارہ جو ہے وہ بلکہ ان کو بہت اپنے اوپر کام کرنا چاہیے۔ میں تو کہنا چاہوں گی آپ کی کرکٹ بورڈ سے کہ کھلاڑی جو ہے کوئی ان کی کاؤنسلنگ کا بندوبست بھی رکھیں، ان کی کاؤنسلنگز بھی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ پریشر نہیں لے سکتے مینٹلی اپنی پرفارمنس کے دوران۔ پتہ نہیں ہمارے یہ کیوں نہیں سوچا جاتا، مجھے نہیں پتا مجھے وہ کیوں انڈر پریشر ہیں اس سال سے 2025 سے، لیکن ابھی بھی وہ انڈر پریشر ان کا ستارہ ہے۔ ذہنی کیا پریشر ہے وہ تو وہی جانتے ہیں۔ اچھا میم، ابھی صرف 3 مہینے رہ چکے ہیں، سال ختم ہونے والے اکتوبر، نومبر اور دسمبر، تو بس بیسکس آپ جنیرکلی ویسے ہی بتائیے جنرلی کہ کون سے زوڈیک سائنز ہیں جن کے لیے یہ 3 مہینے اچھے ہوں گے اور کون سے زوڈیک سائنز ہیں جن کے لیے 3 مہینے ٹف ہونے والے ہیں؟ اچھا دیکھیں جنرلائز انفارمیشن ہم یہ دیں گے 12 ستاروں کی، اور جب تک 28 نومبر نہیں گزر جاتی، دسمبر ایزی منتھ ہے پھر بھی، لیکن 28 تک کچھ ستاروں پہ بہت پریشر ہے۔ جیسے سب سے پہلا ستارہ ہے آسمانی زوڈیاک کا ایریز، ان کے برین ایریا پہ پریشر آ سکتا ہے، ہیلتھ ایریا پہ، پھر وہ ایریز جو جاب کرتے ہیں اس پہ پریشر آ سکتا ہے۔ ہاں، اپنے گھر والوں کی طرف سے ان کو سکون کی خبریں رہیں گی، گھر اور گھر کے فرنٹ کے اوپر، جن کو گھر چاہیے، گھر کی خوشی یہ وقت دے کے جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ٹورس بدھ سور جو ہے، ان کے لیے بھی جو ہے ان کو ایموشنلی جو ہے نا اپنے بچوں کی طرف سے لو لائف اور جو رومانس ایریا، اس میں کوئی کیونکہ ٹورینس اور اسکارپیو ایسے ستارے ہیں، اگر ان کا بریک اپ ہو جائے جب بات، تو یہ ایزیلی موو آن نہیں کرتے، بہت ٹائم لیتے ہیں موو آن کرنے کے لیے۔ تو اس سے کوئی لو اگر ہوا نا بریک اپ لو لائف میں، تو یہ پھر ان سے اسکارپیو، ویسے میرا بھی اسکارپیو ہی ہے۔
ٹوٹ چکا دل پہلی بار، ایسا سچ بتا رہی ہوں، ایسا دل ہی نہیں رکھا جو ٹوٹے. پکی بات ہے، الحمد نہیں لگانا کسی کے ساتھ ابھی جب تک یہ ٹائم نہیں گزر جا رہا. اچھا جی، اگلا ستارہ آ گیا جیمنائی، یعنی کہ برج جوزا والے جو ہیں. اچھا یہ بھی کیونکہ ان کا رولنگ لارڈ مرکری اتنا خرابی کرے گا 6 اکتوبر سے لے کے 28 اکتوبر تک. میں نے اپنی علمی ہسٹری میں کبھی مرکری کو ایسے ناچتے نہیں دیکھا، ادھر 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 یہ ایسے سے عجیب کام کرے گا. تو جیمنائز اور ورگوز کو ان کا رولنگ لارڈ ہے، تو انہیں اپنے صدقات ضرور دیں اور محتاط رہیں وائل کمیونیکیٹنگ ود ادرز، اور اپنے فائنینشیل ایریا میں بھی ذرا کیئرفل رہیں، اور اپنے ریلیشن شپس چاہے وہ سوشل ریلیشنس ہیں، چاہے وہ ازدواجی زندگی ہے، چاہے ان کی بزنس ریلیشن شپس ہیں، تو ان دو ستاروں کو بہت محتاط رہنا ہے. اچھا جی، جو کینسیرینز ہیں یہ محتاط رہیں، جو کینسیرین اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت احتیاط سے کام لیں. قسمت پہ نہیں چھوڑنا، محنت کرنی ہے. اور آپ کے پاس کیونکہ بچوں ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے، تو میرا ان بچوں کو میسج ہے کہ اس وقت پڑھائی کو کشتیاں جلا کے پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں پر کوشش کریں کسی لٹیگیشن مقدمے سے جتنا کوسوں دور رہیں. اور اگر کوئی اندرون ملک بیرون ملک ہجرت کی کوشش کرتے ہیں تو ابھی صبر سے بیٹھ جائیں، ورنہ کوئی چونا لگا سکتا ہے امیگریشن کے نام پہ. اول تو اپنے ہی ملک اس وقت بہتر ہے اور بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. جو لیوز ہیں ان کو اپنے فائنینشیل ایریا میں کیئرفل رہنا ہے. لین دین ان کو لگے گا کہ بس ہاتھ سے پیسہ سلپ ہو رہا ہے، تو اس قسم کے ذرا لیوز کو اپنے اخراجات پہ ذرا سا وہ بھاشا ڈیم یہ بنا لیں اپنے اخراجات پہ، اگر ہم پاکستانی نہیں بنا سکتے. اس کے بعد یہ میں ورگوں کا تو میں نے بتایا کہ ان کی ریلیشن شپس خطرے میں. لبرا ان کا بھی وہی ہے کہ دیکھیے اب تو ذہنی صحت کے اوپر نیوز چینل میں پروگرامز ہو رہے ہیں، اور میں نے کب کی یہ پریڈکشن کی تھی کہ ذہنی بیماریاں بڑھیں گی آنے والے وقت میں. اور اب میں حیران ہوں کہ نیوز چینلز والے مجبور ہو گئے اس ایشو کو اٹھانے پہ. اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈپریشن کی بیماریاں ہیں. تو لبرا اور ایریز ان کو اپنی مینٹل ہیلتھ پہ بھی کام کرنا ہے، فزیکل ہیلتھ پہ بھی کام کرنا ہے. اور جو بھی ہمارے ایریز اور لبرا اگر ملازمت میں ہیں بہت دھیان سے سرخرو ہونا ہے. تو باسز، کولیگز، ایون کے ماتحت سٹاف سب کے ساتھ ذرا بنی بنائی رکھنی پڑے گی، مصلحت سے کام لینا پڑے گا. اسکارپیو سیف ہے. کے. ہاں، الحمد للہ. اسکارپین سیف ہیں. مرکری چھوٹا موٹا انگزائٹی دے سکتا ہے نومبر میں، لیکن آپ لوگ سیف ہو. کیونکہ جوپیٹر بڑا ویل پلیسڈ ہے، تو آپ سیف ہو. جو جتنے بھی ہمارے اسکارپین ستارے والے ہیں. کیپریکونینز ان کو اپنے رشتوں میں خاندانی رشتہ داریاں، سبلنگز، یہاں پہ ستارہ ان ایریاز میں ان کو ہٹ کر سکتا ہے. ان کو بلیسنگ مل سکتی ہے ازدواجی زندگی میں، کاروباری ریلیشنز میں، یہاں ان کو بلیسنگز مل سکتی ہے. اس کے بعد جو ہے ہم نے ان کو ڈسکس کیا ہے اب باری باری سیجیٹیرینز کی نا. سیجیٹیرینز یہ بھی جو ہے مرکری کی یہ جو ڈانس ہے 2 مہینے کا، سیجیٹیرینز کو بھی اپنی احتیاط کرنی پڑے گی. اریٹیشن، پینک، کس طرح کی چیزیں ان کو ذرا ڈسٹرب کر کے جا سکتی ہیں. کیپریکونین جو ہے وہی ان کا، میں نے جیسے کہا کہ ان کا سبلنگ والا ہاؤس جسے بھی ہم بات کر کے گئے اس پہ. ایکویرینز جو برج دلوں والے جو ہیں ان کو جی اگر محتاط رہنا ہے تو فائنینشیل ایریا میں بہت احتیاط کرنی ہے. بڑے سودے نہیں اس وقت زندگی کے کرنے، یا سمجھ کے کرنے کہ کوئی ماموں نہ بنا دے، کوئی چونا نہ لگا دے. آخری ستارہ آسمانی زوڈیاک کا پائسز یعنی برج ہوت، ورگوس اور جو پائسز ہیں ان کو جو خاص طور پہ جب تک نومبر نہ گزر جائے، مطلب یہ 2 ماہ مطلب کسی نہ کسی کی زندگی میں کسی نہ کسی طرح پینک رہے گا. تو یہ جو ہے ایک ہی طریقہ ہے کہ جتنی آپ صدقہ کو رد بلا کہا گئے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے. قسمت تو نہیں، جو چیزیں تقدیر کی اٹل ان کو نہیں بدلا جا سکتا، لیکن جو چیزیں ہمارے رویے ٹورڈز ڈیسٹنی، توکل ہونا، کنٹینٹمنٹ ہونا، اس کو تو ہم چینج کر ہی سکتے ہیں. تو پائسنس کو بھی اپنے ریلیشن شپ ایریا میں، ان کی میرڈ لائف ہے، جو تو چاہتے ہیں کہ ٹوٹ جائے. ورگوز اور پائسز یہ جو ہے اگر تو چاہتے ہیں کہ چھوٹ جائے، کہ نہیں چل رہی، تو ظاہر ہے ناپسندیدہ صورتحال میں تو ہمارے پروفٹ پیس بھی اپون ہم بھی کہتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے کہ اس میں آپ اپنا یہ فیصلہ لے لیں
لیکن جو ہے جو رشتے کو بچانا چاہتے ہیں پھر اسے سڑ توڑ کوشش کرنی پڑے گی اپنے ریلیشن شپس کو. اگر آپ لے آئے دسمبر میں پھر آپ میں کہوں گی 60% خطرے سے آپ نکل جاتے ہیں. ورگوز اینڈ پائسز. ٹھیک ہے، چلیں تھینک یو سو مچ، آپ نے اتنا زبردست طریقے سے آپ نے میں نا میرا ہوم ورک ہوتا ہے ایکچولی، مجھے پیٹرن آپ کا پتہ نہیں تھا تو مجھے بعد میں یاد ہے کہ میں نے اپنا اٹھایا ہی نہیں اپنا جو ہوم ورک ہوتا ہے. کوئی بات نہیں، نو وریز ایٹ آل. اچھا ہم دیکھیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی فتوحات کا ایک سلسلہ جاری ہے اور ماشاء اللہ فیلڈ مارشل بھی وہ بن گئے. بھارت نے جو ایک قدم اٹھایا ان کو بھی منہ توڑ جواب دیا. ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پھر 3 ان کی اہم ملاقاتیں. تو ان کے ستارے کیا کہتے ہیں فیلڈ مارشل کی یہ فتوحات کا سلسلہ لانگ ٹرم ہے، کب تک جاری رہے گا؟ جیسے آپ لوگ ہمیں کرکٹرز کے بارے میں دیتے ہو نا ڈیٹا انفارمیشن، تو مجھے یاد ہے کہ 2022 میں میری بہت ساری پریڈکشنز تب بھی پوری ہوئی تھی. ہم، میں نے یہ بھی اس میں پریڈکشن کیا تھا کہ اس ڈیٹ تک عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ چلی جائے گی. میں کہتی تھی کہ اپوزیشن کو ایزی نہ لیں، یہ ہومیوپیتھک اپوزیشن جو ہے یہ ٹف ٹائم بھی دے کے جا سکتی ہے. اور 3 لوگوں کے بارے میں کہتی تھی، عمران خان، بزدار صاحب اور شیخ رشید، کہ یہ تینوں مجھے آئسولیٹڈ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کا جو ہے نا وہ سیاسی ساکھ ڈیمیج ہو سکتی ہے. تو وہ بھی پوری ہوئی. تو اس وقت مجھے 6 لوگوں کی نا DOBs دی گئی کسی پروگرام میں، ڈیٹ آف برتھ جو تھی، جن میں جنرل عاصم منیر صاحب، مجھے نام بھی نہیں پتا تھا کہ وہ ان کا کیا ہے. تو میں نے اس وقت کہا تھا مجھے یہ تو نہیں میں بتا سکتی کہ کون ہوگا نیا چیف، میں یہ ضرور بتا سکتی ہوں کہ ان کو ہونا چاہیے نیا چیف. کیونکہ 9ویں گھر کے اندر جب جوپیٹر ہو تو وہ انسان کے پیٹریوٹک ہونے میں، محب وطن ہونے پہ میں تو ڈاؤٹ نہیں کر سکتی. 9th گھر کا جوپیٹر وہ لے کے پیدا ہوئے ہیں. اچھا پھر چلے جو بن گئے آرمی چیف، بہت ساری ہم باتیں سنتے رہے. میں نے اپنے میں تو اس پہ قائم تھی کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ نے ان کے ذریعے پاکستان کو پہچان کو کر دینا ہے. 1 مئی کے پروگرام کا میں اس لیے حوالہ دیتی ہوں کہ وہ ریسنٹ پروگرام ہے اس سال کا، جس پہ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کے بارے میں آپ کی کیا رائے. تو میں نے کہا جی کچھ ایسا ہونا ہے کہ ان کو انٹرنیشنل پذیرائی مل جانی. مجھے وہ یہ بتائیں اس کو کوئی کہہ سکتا تھا کہ جب 1 مئی کو میں کہہ رہی ہوں کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ ان کو انٹرنیشنل پذیرائی ملنی ہے، ان کے نام کا ڈنکا دنیا میں بجے گا، یہ میرے جملے کے نام سے. اس چینل نے ہیڈ لائن لگائی اس پوسٹ کے اوپر کہ سامیہ خان نے ایک بڑی پشین گوئی کر دی، اور وہ 10 مئی ہوتی ہے اور پھر آپ کے سامنے سارا رکشا. تو یہ سر وہ ابھی تو ماشاءاللہ جب یہ ستارہ آتا ہے نوازتا ہے. ابھی آپ کو بتاؤ ابھی ان کی جو اصل فتوحات ہیں وہ اگلے سال سے شروع ہوتی. اچھا، یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، واہ، یہ آپ ٹریلر دیکھ رہے ہیں. زبردست. یہ تو آپ نے بریکنگ نیوز ہمیں بھی دے دیا. اگلے سال ان کا جی سلسلہ مزید وہ جی اچھا جی نظر آ رہا. اگلے سال مزید ان کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا. کس طریقے کی ہو سکتی ہیں؟ انٹرنیشنل لیول کی ہوگی یہ پاکستان انٹرنیشنلی انٹرنیشنل؟ انٹرنیشنلی جی. تو جو ہے یہ آپ ابھی اس اللہ تعالیٰ اس پروڈکشن کی بھی عزت رکھے. واقعی میں نے آپ کے پروگرام میں پہلی بار یہ مجھے بھی خیال آیا کیونکہ جوپیٹر نے ابھی اگلے سال اس جگہ پہ جا رہا ہے تو جہاں سے ان کو ایک بوم دیتا ہے. تو میرا خیال ہے ابھی یہ ٹریلر ہے، پرومو ہے، فلم ابھی باقی ہے. ارے اللہ کرے ایسا ہی ہوئے. تو اللہ یہ ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ میں کہتی تھی مجھے، اور ایک آدھ جگہ میں نے مجھے یہ بھی میرے منہ سے نکلا کہ اللہ نے مجھے لگتا ہے کہ انہیں سے کوئی اہم کام لے لینا ہے. تو یہ بھی میری لائنز موجود ہیں بہت سارے مختلف، اتنے تو میں انٹرویوز دیتی کہ مجھے خود بھی یاد نہیں رہتی. اچھا مجھے یہ لگ رہا ہے جس طریقے سے آپ نے باتیں کی شاید مڈل ایسٹ کے اندر ان کا رول جو ہے وہ مزید تگڑا ہو سکتا ہے. پھر یہ دیکھیں نا اگر انٹرنیشنل بات کریں +2 کرے ہاں تو وہی سچویشن اس کا مطلب پازیٹیو ہونے جا رہی ہے. اب مطلب جو ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ سودے بازی یا جو ہے وہ معاہدے یا ٹرسٹ ہو کس پہ رہا ہے. بالکل. تو یہ تو ایک عام آدمی کو بھی پتہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھی، میں آپ کو 2022 کی بات بتا رہی ہوں کہ میں نے کہا میں یہ نہیں بتا سکتی کہ who will be the new chief، لیکن ان کو میں یہ بتا سکتی ہوں کہ who should be the new chief. واہ تو میں نے اس پہ ان کے نام پہ ٹک لگایا. اسی میں جنرل فیض صاحب کی بھی ڈیٹ آف برتھ تھی. میں نے کہا جی ان کے ستارے انہیں OSD کر چکے ہیں، اور اب یہی ستارے خان صاحب کو آنے والے وقت میں OSD کرنے جا رہے ہیں.
تو یہ 2022 کی پروڈکشنز کا میں آپ سے حوالہ شیئر کر رہی ہوں۔ اچھا، پاکستان کے اوپر ہر سال کوئی نہ کوئی نئی آفت آ جاتی ہے، قدرتی آفت کی بات بہت کر رہے ہیں ایگزیکٹلی. کبھی سیلاب آ جاتا ہے، طوفان، کلاؤڈ برسٹ، دس اینڈ دیٹ. آنے والے وقت میں کیا کوئی ایسی قدرتی اچھا جواز، یہاں پہ مجھے خود بھی میں سیڈ ہوتی ہوں. جیسے میں کرونا کی جب پروڈکشن کرتی تھی نا، مجھے یہ نہیں پتا تھا کرونا نے آنا ہے. میں کہتی تھی اچھا سارے اسٹرالوجرز میرے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، عمران خان تاریخی فتوحات کریں گے، زمین خزانے اگلے گی، اور اس وقت بھی آپ سارے پروگرام نکال کے کبھی دیکھیے گا، اکیلی میں بیٹھی کہہ رہی تھی کہ اللہ کرے میں غلط ثابت ہو جاؤں. مجھے تو کرفیو جیسے حالات نظر آتے ہیں، مجھے اندھیرے نظر آتے ہیں، مجھے یہ نہیں پتا ہوگا کیا، مجھے یہ نہیں پتا تھا کرونا آئے گا اور وہ ایسے کرفیو کے حالات لگا دے گا. تو یہ مجھے بھی نہیں، سچی بات ہے، علم تھا. مجھے بس ایسے لگتا تھا کہ جیسے کچھ کرفیو سے لگنے جا رہا ہے، کچھ جنگی صورتحال ہونے جا رہی ہے. اور میں آج بھی کنونسڈ ہوں وہ وبا نہیں تھی، اٹ واز اے بایولوجیکل وار. ٹھیک ہے، آج بھی میں کنونسڈ اس بات پہ. اور جب کرونا آتا ہے، ساری دنیا گھر میں، یا ٹی وی میرے گھر میں تھا یا میں چینلز کے اوپر ہوتی تھی کہ اب یہ جائے گا کب. اللہ کا شکر ہے جانے کی تاریخ پہ بھی رب نے عزت رکھ لی. تو ابھی بھی آپ نے ایک پیش گوئی کا حوالہ نہیں کیا، جو کہ جس پیش گوئی کی بیس پہ انٹرنیشنلی بھی میرے پروگرامز، میرے پہ جو ڈاکیومنٹری بنی، پھر میرا انٹرویو ہوا، جو میں اینڈ آف ورلڈ کی ٹائمنگ سے نہیں شروع کی تھی. دنیا اس طرف تیزی سے جا رہی ہے، اور میں ہمیشہ ہر پروگرام میں کہتی ہوں کہ قبلے اپنے درست کر لیجئے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا زندگی ہمیں مہلت دے نہ دے. اگر آپ توبہ طائب ہو چکے ہیں تو اس طرف پلٹیے بھی نہ دوبارہ، کیونکہ ہمیں نہیں پتا اب ہم میں سے اللہ نے ٹرانسفارمیشن دنیا کی کرنی ہے. اب ہم میں سے کون بچتا ہے اور کون جو ہے وہ رہتا ہے، یہ اب اللہ کا اسکرپٹ ہے، اور یہ کب تک اللہ پاک آپ کو دکھا دیں گے. لیکن کہانی اب اس طرف چل پڑی ہے، کہانی اس طرف چل پڑی ہے، مطلب قدرتی آفات سے. یہ نیچرل کلیمٹیز کی خبریں یہ رہا کریں گی. کشمیر کا بھی ایک تنازع ہمارے سامنے ہے، تو وہ آپ کو حل ہوتا ہوا کچھ دکھائی دے رہے ہیں؟ وہاں پر کافی زیادہ حالات بھارت کی جانب سے جو ہیں وہ خراب کیے گئے ہیں، بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. تو اس جگہ سے، کشمیر سے، بھارت کو کوئی اپسیٹ مل سکتا ہے؟ پاکستان ایمرج ہو سکتا ہے وہاں سے؟ دیکھیے یہ تو میں کہہ سکتی ہوں کہ بھارت جو باقی جگہوں پہ ظلم کما رہا ہے، بھارت کو اس کو پے بیک کرنا پڑے گا. اب اپنی ان کے اندر بھی علیحدگی کی تحریکیں آپ سنو گے، یا ان کے وہاں پہ یہ فساد بھی جائے گا. لیکن میں یہ مطلب کشمیر پاکستان میں مرج ہو جائے گا، سچی بات ہے یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی چیز. ہاں میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ جو ملک پس رہے تھے جہاں جہاں مسلمان، وہاں پہ اب کوئی پیس کی انڈیکیشن شروع ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں نا ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے. تو یہ جو لہریں ہیں اور دوسری پٹیوں کی طرف جائیں گی، مڈل ایسٹ کی طرف بھی یہ آگ کی جنگ کی لپیٹ جائے گی، یورپ کی پٹی کی طرف بھی جائے گی. یورپ میں بڑے اپسیٹس ہوں گے. اچھا، لاسٹ میں بس آپ سے یہی پوچھنا یا پھر سجیشن آپ سے لینا چاہوں گا، کیونکہ میرے خیال سے ہم نے جتنے بھی کویسچنز سوچے ہوئے تھے اور جو عوام کے بھی سوال ہوتے ہیں کہ پریڈکشنز جس متعلق وہ لینا چاہتے ہیں، وہ تمام تر تو میں تو ایک میسج جو آپ کے تھرو دینا چاہوں گی، جب آپ اپنے آج میں جینا شروع کریں سب لوگوں سے، تاکہ یہ ڈپریشن، نفسا نفسی کیوٹک سچویشن جو ہے یہ آپ کو تنگ نہ کرے. کیونکہ اللہ نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ جتنی زندگی دی تھی اس کو جیا کہ نہیں جیا. تو یہ ضرور بس جو ہے کہ کیونکہ دیکھیں ہمیں نہیں پتا ہم کب تک ہیں. آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کے بعد سے یوں لوگوں کے بستر ریپ اپ ہو جاتے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں ادھر روانہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ضرور لوگوں کو ایک میسج، بلکہ آپ تو پروگرام بھی کرتے ہو تو آپ لوگوں کو یہ ریمائنڈر بھی دیتے رہا کرو، کسی کے دل میں اتر جائے اگر بات کہ چلے کوئی دل کو ہو جائے، جینا شروع کر دے. بالکل ایسے ہی ہے. عوام پاکستان چھوڑ کر بڑا جاری ہے، جن زی بھی جاری ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں باہر ملک جانا چاہیے، یورپ جانا چاہیے، یو کے جانا چاہیے، امریکہ جانا چاہیے. تو وہ ان کو کیا سجیشن دینا چاہیں گی کہ ابھی حالات بہتر ہو رہے ہیں ادھر ہی رہو، یا پھر نہیں؟ وہ اگر میں تو یہ بہت پہلے سے کہتی تھی کہ جو ہے مت بھاگیے اس ملک سے مایوس ہو کے، اس ملک نے بڑا بدلنا ہے. اور میں کیا یہ ولیوں کی پریڈکشنز ہیں. اشفاق بابا نے تو، اشفاق احمد صاحب نے مجھے بھی پچھلے دنوں کسی نے اس کا حوالہ دیا کہ انہوں نے بہت پہلے کہا تھا کہ وہ وقت آئے گا جب یورپ کے لوگ یہاں پیسہ کمانے آئیں گے. واہ، اور یہ اس وقت کی بسم اللہ اب اس ٹائم سے ہونے جا رہی. تو میں تو بھی کہوں گی اپنے ملک سے بالکل مایوس نہ ہوئے. انشاءاللہ
انشاءاللہ ایسا وقت وہ ضرور ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ملک سے مایوس نہ ہو. یہ کہتے ہیں نا اپنی مٹی سے وفا کرو گے تو وہ بھی جو ہے کل کو آپ کو پے بیک کرے گی. بالکل ایسے ہی. تو جو ہے اس ملک سے بالکل نہ آپ بھی مایوس ہو، آپ بھی نئی جنریشن کے بچے ہو. تو اس ملک میں بڑا پوٹینشل ہے اور اللہ پاک نے چاہا تو اگلے سال تک آپ کو کافی حد تک خوبصورت پازیٹیو تبدیلیاں نظر آ چکی ہوں گی. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی وقت کا. وی ریئلی انجوائڈ الاٹ اور امید کرتے ہیں کہ عوام نے بھی انجوائے کیا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ان کے تمام تر ان کویسچنس کے جوابات مل گئے ہوں گے جو کہ وہ آپ سے سننا چاہتے تھے. تھینک یو سو مچ میم. اسی کے ساتھ ناظرین مجھے جواد یوسف کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.